وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله ما اللہ رب العزت اپنے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو خرید لیا ثمناً قلیلا، ثمن قلیل کے بدلے میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ رب العزت ان سے محبت کا کلام نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور ان پر نظر شفقت نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں کی برائیوں کا ذکر فرمایا، جن میں ایک بڑی برائی خیانت تھی، کہ کچھ لوگ ایسے امین ہیں کہ ان کو قنطار خزانہ بھی اگر ان کے پاس امانت رکھوایا جائے پورا پورا واپس ادا کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے خائن ہیں کہ منہم من ان تأمنہ بدینار، ایک دینار ان کے پاس رکھ دیا جائے اس کو بھی وہ واپس نہیں کرتے، تو استغفار، وہ واپس کرنے سے مکر جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو بددیانتی اور خیانت نہ صرف دنیاوی معاملات کے اندر ہے بلکہ دینی معاملات میں بھی ان کی خیانتیں ہیں، کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور جو علامات اور بشارتیں ان کی کتابوں میں نازل فرمائی تھیں، حق تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے، لوگ ایمان لے آتے، لیکن یہ ایسے ظالم لوگ ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور معاہدے کو، ان قسموں کو توڑ دیتے ہیں چند ٹکوں کے پیچھے، ثمناً قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے دین حق کو چھپا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو بتانے کے بجائے ان کو چھپاتے ہیں، بلکہ ان کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ کسی طرح لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، استغفر اللہ۔ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ ثمناً قلیلا، اور فرمایا دنیا کے چند ٹکوں، تھوڑے سے مفادات کے پیچھے، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں اس دنیا ساری جہان کے سارے خزانے ثمن قلیل ہی ہے، اس کی جنت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ساری دنیا، قل متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا اللہ فرما رہے ہیں یہ تھوڑا سامان ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس جو عبدالآباد کی جنت، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت جو سب سے آخری بندے کو ملنے والی ہے، اعلیٰ درجے کے لوگوں کو کتنی بڑی بڑی جنتیں ملیں گی، تو یہ متاع قلیل نہیں ہے کہ انسان تھوڑے سے مفاد کے پیچھے عہد اور معاہدوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے ہم نے یہ پچھلی باتیں یہی پڑھی کہ اللہ رب العزت سے عہد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد اور معاہدے کو پورا کیا نہیں کیا، لا دین لمن لا عہد لا، جس کے عہد نہیں ہے، جس کے اندر وعدہ نہیں ہے، اس کی بات کا پاس نہیں ہے، اپنے قول کا کوئی، اپنے اقرار اور اپنی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا کا بیان فرمایا کہ ایسے مغضوب لوگ ہیں، خدا اللہ رب العزت ان پر اتنا غصے ہوں گے، اتنا غضب ہوگا کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، نمبر 1 آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ محبت اور شفقت، پیار کا کلام نہیں فرمائیں گے۔ کلام تو ہوگا لیکن ڈانٹ کا کلام ہوگا، جیسے باپ بولتا تو ہے لیکن کیسے بولتا ہے؟ غصے میں بولتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو شفقت والا کلام تو نہیں کرتا نا۔ کیسا کلام ہوگا؟ تو استغفار،
ڈانٹ اور زجر اور توبیخ والا توبہ استغفار، ناراضگی والا کلام ہوگا، ولا ينظر الیہم، اور اللہ نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لے جاؤ اس کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، میں ایسے لوگوں کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ توبہ استغفار، انہیں میری قسم کا اعتبار نہیں کیا، میرے نام لے کر قسم کھائی اور پھر اس قسم کو کوئی پاس ہی نہیں رکھا۔ استغفر اللہ، میرے نام لے کر عہد کیا، معاہدہ کیا، میرے ساتھ معاہدہ کیا یا میرے بندوں کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر اپنے عہد اور معاہدوں کو توڑ دیا۔ توبہ استغفار، دنیا کا تو سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا بھائی۔ آئی لوگ کیسے آسانی سے عہد معاہدے توڑ دیتے ہیں، کی ہوئی باتوں سے پھر جاتے ہیں، اور آگے سے ڈٹھائی کے ساتھ استغفر اللہ کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری بات نعوذ باللہ کوئی حدیث قرآن ہو گئی ہے، ہم نے جو کہہ دیا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہم بھئی آپ نے کہہ دیا تھا تو اب اس کو پورا کرو، اپنے قول و اقرار کو پورا کرنا۔ اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے معاملات کو، اپنے عہد معاہدوں کو پورا کرو۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج تو اتنی بے اعتباری ہے کہ کسی کی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ کہہ رہا آ رہا ہوں تو کوئی پتہ نہیں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا، میں دے رہا ہوں تو کوئی پتہ نہیں دے رہا کہ نہیں دے رہا۔ استغفر اللہ، ذرہ برابر بھی اعتماد نہیں رہا کسی کی بات کا۔ استغفر اللہ، اتنے بے اعتبارے ہم ہو گئے اور کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا توبہ استغفار۔ اللہم احفظنا من، اللہم احفظنا۔ کتابوں میں واقع لکھا ہے، انگریزوں کے ملک میں ایک مسلمان رہتا تھا، وہ پیسے کسی کے پاس رکھوا دیتا تھا، بھئی کہیں چوری ادھر ادھر نہ ہو جائے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے اعتبار نہیں ہے ان کا، چلو کسی کے پاس رکھوا دیتا ہوں۔ وہ رکھواتا رہا، 5 سال بعد جب 4 سال 2 سال بعد ملک میں آنے لگا، اس سے پیسے مانگنے گیا، وہ مکر گیا اس سے۔ کون سے پیسے؟ یہودیوں کی تو پہلے ہی نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور جب مکر گیا تو اس نے پریشان ہو گیا، کہ یہ کیا، میری تو سالوں کی کمائی اسی بنیاد پر کماتا رہا، یہاں پردیس کاٹا کہ گھر جاؤں گا اچھے خاصی رقم لے کر جاؤں گا، خوش ہوں گے، مسئلے مسائل ہیں وہاں جا کر، سارے پردیس کی میں کمائی ہے، وہاں جا کر اپنا کام کروں گا، یہ کیا ہو گیا؟ بڑا پریشان پھر رہا ہو، کس سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ان کے پادری کے پاس جاؤ، وہ سفارش کر دے تو شاید یہ دے دے، خدا کا خوف آ جائے اس کو۔ وہ پادری کے پاس چلا گیا، اس نے ایک پرچی لکھ، سارا ماجرا سنایا، پرچی لکھ کے دے دی، کہا اس کو یہ پرچی دے دو۔ اس نے جا کر اس کو پرچی دی، فوراً سارے ڈالر اٹھا کے اسے فوراً دے دیے، سب پورا مال واپس کر دیا۔ نے کیا لکھا ہوا ہے اس پرچی میں؟ اتنی کون سی ایسی بات آ گئی ہے؟ اس نے پرچی اس کو دے دی، اس نے لکھا، اس میں صرف یہی لکھا ہوا تھا تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو۔ استغفر اللہ رب، یہ کام آج کل مسلمان کرتے ہیں اور تم مسلمان ہو گئے ہو، نعوذ باللہ من ذلک۔ استغفر اللہ، کہ لوگوں کا پیسہ کھا جانا، لوگوں کی باتوں پہ مکر جانا۔ استغفر اللہ، اور میں ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوں گے۔ توبہ استغفار۔ اور ایک ہمارا وقت تھا، مسلمانوں کی شان کا وقت تھا، اللہ اکبر کبیر، کسی نے کسی ملازم کے ساتھ زیادتی کی، اس کو نوکری سے فارغ کر دیا، وہ بیچارہ پریشان، انہوں نے کہا اٹھاؤ یہاں سے، مکان بھی خالی کرو، مزیرے تمہاری زمینیں بھی خالی کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ بڑا پریشان، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سردی کا موسم ہے، اپنے ملک صاحب چودھری صاحب کہاں لے کے جاؤں اپنے بچوں کو؟ کوئی نہیں مان رہا، بس تو نکل جا، تجھے میں نے کیا دیا، بس اتنا سخت۔ ہم نے کسی نے کہا کہ ان کے پیر مرشد ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے شیخ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ ان کے پاس چلا گیا، سارا ماجرا سنایا، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، واقعی میں معافی مانگ رہا ہوں، لیکن ملک صاحب ہیں، چودھری صاحب سنتے ہی نہیں ہے میری بات۔ وہ ایک ٹھیکری پڑی تھی، لکڑی وہ نہیں ہوتی مٹی کی ٹھیکری، مٹی کی ٹھیکری اٹھائی اور اس پر لکھ دیا، لکھ کر کہا یہ ٹھیکری جا کر ملک صاحب کو دے دو۔ انہوں نے ملک صاحب کو دے دی جا کے، فوراً نے کہا او میرے شیخ کا فرمان آ گیا، فوراً نے کہا تم یہیں رہو گے، ہمیشہ یہیں رہو گے، مکان اور بنوا کے دیں گے، سب کچھ آپ کو دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے اس پر؟ اسے لکھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے مرید کو لکھا تھا، فقیرہ زیر بن زیر، زبر نہ بن، متہ پیش پوندی ہووی۔ سرائکی میں لکھا زیر بن نیچا ہو جا، زبر نہ بن، زبردستی نہ کر اس کے ساتھ، آگے پیش بھی تو اللہ کے ہاں پیشی بھی تو ہونے والی ہے نا۔ یہ جملہ لکھا کہ زیر بن زیر، زبر نہ بن، متہ پیش پوندی ہووی، اب تیری بھی تو اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے، اور اگر وہاں سے پکڑ آ گئی تو پھر تیرا کیا ہوگا بھائی؟ تجھے کون چھڑانے جائے گا؟ تجھے کون پھر جنت میں ٹھکانہ دے گا؟ تو ان بیچاروں کو بے ٹھکانہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو ایسے کبھی زمانے میں اتنا خوف خدا ہوتا تھا کہ اتنی سی بات پر وہ سارے اپنی
غصہ وغیرہ ختم ہو گیا اور ساری اپنی بات سے رجوع کر لیا اور پوری عنایات ویسے کہ ویسے کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمیں ایمان والی صفات نصیب فرمائے، یہود و نصارہ والی برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ان کی سزا کا ذکر فرما رہے ہیں، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، نظر شفقت نہیں فرمائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں نظر محبت نہیں ڈالیں گے ان پر، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے۔ یہ آیت پہلے بھی دوسرے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی، وہاں بھی ساجد نے عرض کیا تھا پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتنے گناہ گار ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد یہ آخر ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ، کہ اللہ نے پاک کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اس سے بھی بچائے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، اتنی دیر بھی جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ تو بعض دفعہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک حقب یعنی 80 سال جہنم میں جانا پڑے گا، 80 سال قید کاٹے گا، پھر نجات ہوگی، رہائی ہوگی، پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ اتنی سزا کاٹنے کے بعد آخر جنت میں داخلہ ہو تو جائے گا، لیکن ان بدبختوں کے لیے کہا گیا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ ان کو پاک ہی نہیں کریں گے، ہمیشہ جہنم میں سڑتے ہی رہیں گے کہ تم نے اللہ کے نام کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھی تھی۔ استغفر اللہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ تو باستغفار۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر اللہ رب العزت رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے، شفقت کا کلام نہیں فرمائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ رب العزت ان پر غصے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان پر غصے ہوں گے اور ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، ضرورت سے زائد پانی استعمال نہیں کرنے دیتا کسی کو۔ ضرورت سے زائد پانی ہے، کھیتوں میں دیہاتوں میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اگلے باغ والے کو، اگلے کھیت والے کو، ضرورت سے زائد پانی بھی اس کو استعمال نہیں کرنے دیتا آگے والے کو۔ یہ یہاں عام حالات میں ضرورت سے زائد چیز لوگوں کو استعمال کرنے سے روکتا ہے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے لوگ، میں پانی بھروں گا یہاں سے اور کوئی پانی نہ بھرے، میں یہ کروں اور کوئی نہ کھائے، میں یہ کماؤں اور کوئی نہ کمائے۔ بھئی آپ کو اپنی ضرورت اللہ پوری کر رہے ہیں، دوسرے کو بھی ضرورت پوری کرنے دو۔ اسی طرح فرمایا جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا، جھوٹی قسم کھا کر گاہک کو مال خریدنے پر آمادہ کرنے والا، یہاں وہی جھوٹی قسم والی بات آ گئی۔ وَأَيْمَانِهِمْ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یمین کو، اور یمین جمع ہے کس کی؟ یمین کی جمع کیا؟ ایمان ہے، کہ قسمیں کھا کھا کر تو باستغفار اللہ کے ساتھ کھائی ہوئی قسموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور یہاں قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچ رہا ہے تو باستغفار۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جو رزق دینا ہے تو ایسے ہی دے گا، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قسم سے جیتنے کی تو خرید ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا، استغفر اللہ، برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے باوجود دنیا کا مقصد پورا نہ ہوا تو اپنے بیعت سے پھر جاتے ہیں، بیعت کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے تو باستغفار۔ عہد معاہدہ کیا ہوتا ہے، بیعت کی ہوتی ہے، میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے ان فرامین اور بتائی ہوئی باتوں کے پر عمل کروں گا، جب دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، دنیاوی فائدہ پورا نہیں ہوا، بیعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، استغفر اللہ۔ ایسے 3 آدمیوں پر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے والدین، نعوذ باللہ من ذالک، والدین کی خدمت سے بیزاری کرنے والا، والدین سے بیزار رہنے والا تو باستغفار۔ حق یہ تھا کہ والدین کے ساتھ خدمت کرتا، ان پر احسان کرتا، ان کے نفرت کرتا ہے تو باستغفار۔ والدین سے نفرت کرنے والا بھی اللہ کا مغضوب ہوگا تو باستغفار، قیامت کے اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، استغفر اللہ۔ اور دوسرا بندہ فرمایا کہ اولاد سے نفرت کرنے والا، اولاد سے محبت اور شفقت سے پیش آنے کے بجائے اس سے نفرت کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایسے والد سے بھی، ایسی والدہ سے بھی خدا ناراض ہوں گے اور اس پہ بھی نظر رحمت اور نظر شفقت نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ احسان جتا کر، یعنی احسان کر کے اس کا احسان جتانے والا تو باستغفار، اور کسی کے احسان کو شکریہ ادا کرنے کے بجائے، احسان مند بننے کے بجائے اس احسان کی ناشکری اور ناقدری کرنے والا تو باستغفار۔ اور اس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے پاجامہ، پتلون، شلوار، یہ لنگی جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا تو باستغفار، مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے اور یہ عام گناہ ہے تو باستغفار، آج عام لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے پر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نظر شفقت نہیں، اتنے ناراض ہوں گے اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے تو باستغفار۔
لوگوں کے پیچھے ہم ٹخنے ڈھک کے پھر رہے ہوں، استغفر اللہ، اور اللہ کو ناراض کرتا پھر رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مفتیان گرامی نے، کہ مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے ڈھکنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، توبہ استغفار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ازار کا کپڑے کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا اتنے حصے کو جہنم کی آگ جلا دے گی، توبہ استغفار۔ آج اس سنت پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو ہوتی تھی آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی، آدھی پنڈلی، صحابہ فرماتے ہیں چاندی کی طرح پنڈلی چمکتی ہوئی ہم دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سنت کو کوئی زندہ نہیں کر رہا، استغفر اللہ۔ کتنے لوگ ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایسے غضبناک ہوتے ہیں کہ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے نا، اور متکبر پر اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے، توبہ استغفار۔ اس طرح فرمایا محتاج مغرور پر بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ محتاج ہے ایک اور دوسرا آگے سے تکبر بھی ساتھ ہے۔ بھئی تیرے پاس ہے کیا اللہ کے بندے؟ تو یہ تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے تھی، اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے عاجز بن کے رہے، نہیں، مغرور بھی ساتھ ہے، استغفر اللہ، مانگ بھی رہا ہے اور غرور بھی، تکبر بھی ساتھ ہے، استغفر اللہ۔ اللہم حافظنا من، اللہ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرمائے۔ حدیث پاک میں فرمایا 3 آدمی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ نمبر 1، دشمن کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جہاد میں ڈٹا رہا یہاں تک کہ فتح ہوئی یا شہید ہو گیا، جان دینے تک ڈٹا رہا، پیچھے نہیں ہٹا۔ ان اللہ یحب الذین، اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان سے محبت فرماتے ہیں۔ نمبر 2، قافلے والے، رات کے وہ قافلہ سفر کر رہا تھا، ساری رات کے تھکے ہارے ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا، سب لوگ جلدی جلدی سو گئے، تھکے ہوئے تھے، یہ سونے کے بجائے نفلوں میں کھڑا ہو گیا، اس تنہائی میں نوافل پڑھنی شروع کر دیں کہ میں نفلیں پڑھوں گا اور صبح ساتھیوں کو فجر کے لیے جگاؤں گا۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو اس کو بھی تو نیند آئی تھی، یہ بھی تو تھکا ہوا تھا لیکن میری عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور اس طرح سے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرنے والا، اتنا صبر کیا کہ موت آ گئی یا اللہ نے دوسری جگہ انتظام کر دیا، وہاں منتقل ہو گیا، اتنا صبر کیا، ایسے بندے سے بھی اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ اللہ عزت مجھ اور آپ کو، ہم سب کو محبتیں پانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفرتوں اور غضب اور خدا کے غضب اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز، مسکین، فقیر، کمزور، گنہگار بندے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تو ہماری اصلاح فرما۔ کمزور ہیں اللہ، تیرے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے، رب کریم تو ہمارے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ فرما۔ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ جب ان برائیوں کو دیکھتے ہیں تو ہر برائی ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہے، رب کریم ہمارا کیا بنے گا؟ اے کریم پروردگار، رحمتوں کا معاملہ فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، تمام برائیوں سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام مسلمانوں کو بچا۔ اے کریم پروردگار، اپنی محبت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، ہماری دینی میں مشکلات آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب